وہ ایئرپورٹ سے سیدھا مینشن آیا تھا اور سخت غصے میں بھرا ہوا تھا۔ ارے شہری بھیا، آپ اچانک آ گئے، وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ روزیل حسن نے آگے بڑھ کے بھائی کی جانب قدم بڑھاتے پرجوش انداز میں پوچھا تو شہریار حسن کے اپنے کمرے کی جانب قدم تھمے تھے۔ اس کے صحیح ماتھے پہ گہرے 2 بل پڑے تھے۔ ظاہری بات ہے خود ہی آیا ہوں، بھوت تو نہیں میرا۔ وہ پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا احسان جتانے والے انداز میں جواب دیتا منہ پھیر گیا۔ اف، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ وہ موبائل پہ آیا میسج دیکھتا مزید گویا ہوا۔ بابا نہیں مما، سوشلزم کا بخار چڑھا ہوا ہے انہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں ہی کیوں انہیں نظر آتا ہوں۔ شہریار حسن غصہ ضبط کرتے زچ آیا، کچھ پتا تو چلے میرے بڑے بھائی کو آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مما نے آخر کیا کیا ہے؟ ارے شہری، آ گئے تم؟ شکر ہے تم نے میری بات کا مان رکھا۔ اچانک سے رومانہ بیگم کی آمد پہ وہ دونوں چونک گئے، جبکہ شہری نے ماتھے کے بل سیدھے کیے۔ وہ ماں کی بات مان کے ہی پاکستان واپس آیا تھا، لیکن دل کسی صورت راضی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہری؟ ایسے منہ تو نہ بناؤ، جانتے ہو تمہاری مما تمہارے لیے کبھی کچھ غلط نہیں سوچیں گی۔ رومانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے کہا، مما آپ جب میری مرضی کرنے نہیں دیں گی تو غلط کیا صحیح کیا؟ گہرا سانس بھرتے بولا، صرف اتنا کہوں گی شہری، اپنی مما پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی۔ رومانہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بھوسا دیا۔ مما میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، روزیل نے دہائی دی۔ ہاں ہو تو، لیکن شہری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ شہریار حسن کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ اپنے سگے بیٹے سے زیادہ شہریار سے پیار کرتی تھیں، اور شہریار کے لیے بھی سب سے اہم اس کی رومانہ مام تھیں، جن کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ دبئی سے آج پہلی فلائٹ پہ پاکستان پہنچا تھا۔ روزیل جانتا تھا کہ اس کی موم کی شہریار حسن میں جان بستی تھی، اور اس نے کبھی اس بات کو لے کے کوئی غلط ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود شہریار حسن سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ بھلے دونوں کی ماں الگ تھی، لیکن باپ تو ایک ہی تھا نا۔ حسن جہانگیر صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی زرقا بیگم تھی، جس میں ان کا بیٹا شہریار حسن تھا، جو شہریار کے 3 سال کا ہونے پہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ انہی کی چھوٹی بہن رومانہ سے وہ نکاح کر کے گھر لے آئے، جن کی بچپن سے اپنے خالہ کے بیٹے جاوید خان سے منگنی طے تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن شہریار سے دیوانہ وار محبت کی وجہ سے وہ اپنی پسند کو فراموش کرتیں۔ حسن جہانگیر سے نکاح کرتے ان کے گھر آ گئیں۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے سے کھینچے رہتے تھے، لیکن پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ دونوں کے بیچ محبت کی کڑی شہریار تھا۔ رومانہ شہریار سے اس قدر پیار کرتی تھیں کہ خود بخود حسن جہانگیر کے دل میں گھر کرتی چلی گئیں۔ اس سب میں ان کی ساس رقیہ بیگم نے بہت ساتھ دیا۔ وہ رومانہ کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھتی تھیں، اور رومانہ کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ آج 25 سال بعد بھی رومانہ کے لیے شہریار ہی سب کچھ تھا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا روزیل اکثر اپنی ماں کی شہرار کے لیے دیوانگی دیکھتا اش کر اٹھتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی ماما جو اس سے چاہتی تھیں، وہ چاہ کے بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ وہ محبت تھی جو وہ ان سے کرتا تھا۔ رومانہ کی دور پار کی کوئی کزن تھی، جن کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کی ایک کمسن 18 سال کی بیٹی تھی، جو رومانہ کو بہت عزیز تھی۔ اس کا باپ ایک عیاش پرست انسان تھا، اور رومانہ سحر کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سحر چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کی ذمہ داری اس کی ماں نے مرنے سے پہلے رومانہ بیگم کو سونپی تھی، اور اب ان کی خواہش تھی کہ شہریار اس سے نکاح کر کے گھر میں لے آتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عیاش پسند شخص رومانہ بیگم کا وہی منگیتر تھا۔ یہ بات وہ چھپا گئی تھی، پر شہریار حسن سے وہ سحر کا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اسے دبئی سے واپس بلوایا تھا۔ وہ بہت غصے میں تو تھا، لیکن ماں کی حکم ادولی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اس سے نکاح کرنے والا تھا۔ غصے سے لب بھینجے وہ بستر پہ ڈھسا گیا۔ شہریار پلیز پاکستان مت جاؤ، مجھے پتا ہے تم گئے تو پھر واپس نہیں آؤ گے۔ شیزا کے الفاظ یاد کرتا وہ مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ شیزا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور دبئی میں مقیم تھی،
اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، پر ماں کے سامنے اسے سب ہیچ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے سامنے پوری دنیا ہی ہیچ دکھائی دیتی تھی، کیونکہ اس کی پوری دنیا اس کی ماں تھی، جس نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور یہ باتیں اسے اپنی دادی قدسیہ بیگم سے ہی پتہ لی تھیں۔ رومانہ اس سے بے غرض محبت کرتی تھیں، لیکن وہ ساری سچائی جاننے کے بعد ان کے احسان تلے دب گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب انہوں نے اپنی دور کی بھانجی کے لیے اس سے شادی کی بات کی تو وہ چاہ کے بھی انکار نہ کر سکا۔ تم اس رشتے سے انکار کرو گی، سمجھی تم؟ جاوید صاحب سحر کو دھمکا رہے تھے کہ اسی لمحے رومانہ بیگم حسن جہانگیر کے ساتھ وہاں داخل ہوئیں۔ جاوید خان، یہ رشتہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے جوڑ دیا تھا، اب بہتر ہوگا تم نکاح کی تیاری کرو۔ رومانہ بیگم نے سخت لہجہ اپناتے کہا، کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میں ایسی کسی بات کو نہیں مانتا۔ سحر وہیں شادی کرے گی جہاں میں چاہوں گا۔ جاوید نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ ٹھوک کے کہتے قطعی انداز اپنایا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گی؟ یہ ظلم میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا۔ رومانہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپے وہ چھوئی موئی سی لڑکی ڈری سہمی کھڑی رومانہ بیگم کا غصہ جاوید خان پہ مزید بڑھا رہی تھی، جو اپنی ہی بیٹی کو ہراساں کر رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ اس کا نکاح کس سے ہونا چاہیے، تم نہیں۔ جاوید نے اپنے کاروبار کے لیے ارحم چودھری سے بھاری قرضہ اٹھایا تھا، جسے چکانے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ بیوی کی وفات کے بعد جاوید خان آزاد ہو گیا تھا۔ ارحم چودھری کو اپنی بیٹی دے کے وہ اپنے سارے قرض معاف کروا لینا چاہتا تھا، جبکہ ارحم چودھری اس کی بیٹی سے دگنی عمر کا تھا۔ پر یہ سب سوچنے کا وقت جاوید خان کے پاس کہاں تھا، اسے تو بس اپنا قرض ختم کروانا تھا۔ حسن اب شہریار کو فون کریں، وہ بھی یہاں آئے گا، اس کا اور سحر کا نکاح ابھی ہوگا۔ رومانہ کو جاوید خان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پل میں فیصلہ لیا تھا۔ حسن صاحب کچھ پل کو لب بھینچ گئے۔ وہ اپنی بیوی کی جلد بازی پہ تھوڑا الجھے تھے، لیکن ان کی بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اور پھر شہریار کو فون کرتے بلایا اور ساتھ ہی نکاح کا بھی بندوبست کروانے لگے۔ جاوید خان بیچو تاب کھاتے رہ گئے۔ سامنے کھڑی عورت عمر کے کسی حصے میں ان کی منگیتر رہ چکی تھی، اور ان کی پسند بھی۔ آج اس کو کیسے وہ چوٹ پہنچا سکتے تھے، جبکہ رومانہ کی حرکت انہیں بیچو تاب کھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ سحر روم میں جاؤ، جاوید خان نے سختی سے کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، رومانہ بیگم نے قطعی انداز اپنایا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے نکاح کا فیصلہ میں کروں گا، آپ لوگ نہیں۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیے، ورنہ مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ جاوید خان نے کاریگر دھمکی پہ رومانہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، جنہوں نے مسکراتے انہیں حوصلہ دیا۔ اگر ایک اچھا باپ بن کے بیٹی کا نکاح کرتے اسے رخصت کرو گے تو قیامت کے دن یہی عمل تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے تمہاری مرضی ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو رضیہ کی آخری خواہش تھی، اور میرے لیے رضیہ کی آخری خواہش سب سے اہم ہے، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رومانہ قطعی انداز میں بولی تو جاوید خان لب بھینجے انہیں دیکھنے لگے۔ سامنے کھڑی عورت کی ضد میں وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، جو جاوید خان کو آج بھی قبول نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے نہا خانے میں سامنے کھڑی عورت آج بھی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہریار حسن وہاں پہنچ گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ہی روزیل حسن اور نکاح خواں بھی پہنچ چکے تھے۔ نکاح نامہ فل ہو رہا تھا۔ شہریار حسن بالکل ہی خاموش تھا۔ اس نے ایک نگاہ بھی اس چادر میں لپٹی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، جو کچھ ہی دیر میں اس کے نکاح میں آ گئی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ جاوید خان کو ارحم چودھری کی فکر ہوئی، جس کو ہر حال میں اس کی بیٹی چاہیے تھی، ورنہ شاید اپنا قرض نہ اتارنے پہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ ایک وقت آئے گا، تم مجھے دعا دو گے کہ تمہاری بیٹی کو میں نے ایک ایسے انسان کے حوالے کیا ہے جو واقعی اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ رومانہ نے گہرا سانس خارج کرتے کہا، اور سر سے پیر تک چادر میں لپٹی سحر کو اپنے ساتھ لگاتے وہ اسے لیے باہر نکلی، جبکہ جاوید خان ان تینوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ دل میں شدت سے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹیاں دے کے بھی بیٹے بنائے جاتے ہیں۔ واپسی پہ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ رومانہ نے سحر کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور شہریار بیچو تاب کھا رہا تھا۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سحر ان کی سگی بیٹی ہو۔ گھر آتے ہی اسے وہ اپنے روم میں لے گئی، جیسے شہریار کا کام تو بس نکاح نامے پہ سائن کروانا تھا۔
اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ شہریار نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اسے بھی اس چادر میں لپٹے وجود سے کوئی رغبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیسی دکھتی تھی کیسی نہیں، شہریار کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ویسے بھابھی تو مجھ سے بھی چھوٹی ہیں۔ آئی تھنک دونوں بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب روزیل کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ تم نے اس تھوڑے سے وقت میں اندازہ بھی لگا لیا شہریار کو نہ جانے یہ بات کیوں بری لگی تھی۔ ارے بھائی نہیں، دیکھا نا، اندازہ لگایا ہے۔ وہ نکاح نامہ فل کرتے ایج دیکھی ہے یار، ابھی آئی ہیں بھابھی۔ روزیل مسکرایا تھا جبکہ شہریار نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ شہریار بیٹا، نکاح تو ہو گیا ہے، اب میرا خیال ہے ایک گرینڈ ریسیپشن دے دینا چاہیے۔ حسن جہانگیر نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کو محبت سے دیکھتے کہا، بابا ولیمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما تو بھابھی کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ روزیل نے شہریار کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ بابا میرا خیال ہے فی الحال اس بات کو یہیں رہنے دیں، یہ سب ابھی نہ کریں، مجھے بھی واپس دبئی جانا ہے۔ میں صرف ماما کی خاطر ارجنٹ اپنا سارا کام چھوڑ کے آیا ہوں، میرے کام پینڈنگ پہ ہیں، مجھے کل واپس جانا ہے۔ شہریار نے سہولت سے سمجھاتے کہا، لیکن بیٹا سحر اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ ذمہ داری اب خود اٹھانی چاہیے؟ حسن جہانگیر کی بات پہ شہریار نے لب بھینجے۔ آپ ایک بار ماما سے پوچھ لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو لے کے ایسا سوچتی ہیں۔ شہریار کی بات پہ حسن جہانگیر سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی رومانہ بیگم کی آمد پہ وہ جو اٹھ رہا تھا رک گیا۔ کیسی ہے اب سحر؟ ٹھیک ہے، بہت تیز بخار تھا اسے، ٹیبلٹ دی ہے اسے، اب سونے کے لیے لیٹی وہ بیچاری، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈرنا بھی چاہیے، جو حالات و واقعات وہاں ہو رہے تھے اس کے بعد ڈر تو تھا ہی، وہ تو شکر ہے آپ نے اس کی مدد کی، سب پتہ لگا لیا۔ حسن جہانگیر نے بیوی کی تعریف کرتے کہا تو وہ متانت سے مسکرا دی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ صرف نکاح تک ہی بات رکھنا چاہتی ہیں یا رخصتی کر دیں؟ سحر کی۔ حسن جہانگیر بیٹے کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ میرا نہیں خیال ابھی رخصتی ضروری ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، صرف 18 سال کی تو ہے، کچھ وقت بعد رخصتی کر دیں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ مینٹلی تھوڑی سٹرونگ ہو جائے، اس کو ابھی کچھ وقت دیں۔ رومانہ کی بات پہ شہریار نے تن سے باپ کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو شہریار کو اس کی شادی شدہ زندگی کی ذمہ داری سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ سحر کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لے۔ ان کی بات پہ ایک پل کو رومانہ چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہریار نے کچھ کہا؟ روزیل جو بھائی کے جانے کے بعد اٹھ گیا تھا، اب موبائل پہ آتی کال سنتا وہ باہر نکلا۔ کیوں کال کر رہی ہو؟ ایک بار منع کیا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ بھڑکا تھا۔ اور تمہیں بھی کہہ چکی ہوں مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیوں ملوں گا تم سے میں؟ روزیل حسن بھڑکا تھا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں تمہیں ملنا ہوگا۔ مقابل لڑکی کا لہجہ تیز ہوا۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم روزیل حسن کو دھمکا سکو۔ روزیل نے اپنا غصہ ضبط کرتے منہا کو غصے سے کہا، یہ سب نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تم امیر لڑکے غریب اور مڈل کلاس لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے چھپ کے نکاح تو کر لیتے ہو، لیکن دنیا والوں کے سامنے لانے سے تمہاری عزت پہ حرف آ جاتا ہے۔ منہا نے دکھ اور تکلیف کو ضبط کرتے کہا، چھوٹی سی بچی نہیں ہو کہ گن پوائنٹ پہ تم سے نکاح کیا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، درخواست کی تھی، مجبوری میں نکاح کیا ہے تمہارے ساتھ، محبت میں نہیں۔ روزیل بھی اسے اچھی طرح آئینہ دکھاتا آنسو دے گیا۔ میرے بابا ہی پاگل تھے جو پتھر کو ہیرا سمجھ بیٹھے۔ چلو اچھی بات ہے، تمہارے بابا تو سمجھ نہیں سکے، تم سمجھ گئی۔ اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ روزیل نے اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ مجھے شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا، مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر نکاح کا رشتہ نہیں نبھانا تو اسے یہیں پہ ختم کر دیں، خود بھی آزاد ہو جائیے اور مجھے بھی آزاد کر دیجیے۔ تمہیں میں آ کے آزاد کرتا ہوں، تم ذرا صبر کرو۔ روزیل غصے سے کہتے کال کاٹی۔ اب اس کا رخ منہا کے گھر کی جانب تھا، جہاں جا کے اسے مزید غصہ آنے والا تھا۔ اچانک سے سحر کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھی، بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ باہر بارش کا پورا زور تھا جبکہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسے بہت بری طرح ڈر لگ رہا تھا، اسے رہ رہ کے اپنے باپ کا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر بھاگی تھی۔ اسے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے بس اپنے باپ کی دسترس سے دور جانا تھا۔ اچانک سے وہ کسی ہستی سے زور سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اس ہستی کو دیکھ نہیں پائی تھی،
لیکن اس شخص کے چٹانی سینے سے بہت زور سے لگی تھی کہ اپنی نازکی کو اس کے سینے پہ ٹکرانے سے خود کو بچا نہیں پائی۔ مقابل نے اس اچانک نسوانی حسن کو اپنے سینے میں کھپتا محسوس کرتے اپنے پورے جسم میں سپارک سا محسوس کیا۔ وہ اس سے ٹکراؤ کے بعد زمین بوس ہوتی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے شہریار نے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ وہ بری طرح لرز گئی۔ مقابل کے پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، اسے بدحواس کر گئی۔ چھوڑیں مجھے، پلیز جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں بابا۔ وہ بدحواسی میں روتے بلکتے بولی۔ باہر زور و شور سے برستی بارش اور کوریڈور میں اندھیرے کی وجہ سے وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ شہریار نے اسے دھیرے سے چھوڑا تو وہ بری طرح لڑکھڑائی، جس پہ شہریار نے اسے دوبارہ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی؟ شہریار کو اس کا بار بار گرنا غصہ دلا گیا، جبکہ اس کا خود سے اس قدر زور سے ٹکرانا بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بھی اسی طرح ٹکراتی۔ اتنی بھی کیا لاپرواہی، میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بابا نظر آ رہا ہوں؟ شہریار نے غصے سے دانت چباتے کہا۔ آپ کون ہیں؟ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ تمہارا شوہر۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ شوہر؟ لیکن ہمارا نکاح کب ہوا؟ اس کی بات پہ شہریار کو اچنبا ہوا۔ ایک پل کو شہریار کو اس کی دماغی حالت پہ شک گزرا۔ ماما نے کون سا ظلم کیا ہے میرے ساتھ؟ اس لڑکی کی تو یادداشت کا بھی مسئلہ ہے۔ نیم اندھیرے میں اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ منہ بناتی ادھر ادھر دیکھتی الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ شہریار بس دیکھتا رہ گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ اف ماما، آپ کو میں ہی ملا تھا یار، وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے مخاطب ہوتے بولا، جبکہ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ واپس دبئی جا رہا تھا۔ اس کی رات کی فلائٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کی رخصتی اس کی ماما نہیں دیں گی، اور جس طرح کی کنڈیشن اس لڑکی کی تھی، شہریار کو اپنی ماں کا فیصلہ درست ہی لگا تھا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ سحر واپس اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار کسی مرد سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ہاں، آج نکاح ہوا تھا میرا۔ رومانا آنٹی نے کہا تھا کہ قبول ہے کہنا ہے، اور پھر وہ میرا نکاح ہو گیا۔ پر وہ کون تھا؟ مجھے تو نام بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ وہ دماغ پہ زور لگا رہی تھی۔ اس کا بچپن ہی ایسا گزرا تھا کہ وہ ڈری سہمی سی رہنے والی، چھوئی موئی اور بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کے کہنے پہ اپنے باپ کو چھپا کے رکھتی تھی، کیونکہ اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی تھی۔ بے انتہا خوبصورت اور پاکیزگی کا پیکر، وہ سحر جاوید سے سحر شہریار بن چکی تھی، پر ایک ہی کمی تھی اس میں، کانفیڈنس کی۔ وہ گھبرا جاتی تھی، کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ شخص جس سے وہ ٹکرائی تھی رہ رہ کے اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کو میڈیسن دے کے ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ وہ دھڑکتے دل سے مین دروازے کو دیکھتی ایک نظر پلٹ کے بابا کے کمرے کے بند دروازے پہ نگاہ ڈالی۔ دروازہ پھر سے زور سے بجا۔ وہ جانتی تھی آنے والا روزیل ہی تھا، جو اسے اچھی خاصی دھمکی لگا چکا تھا، اور وہ غصے کا اتنا تیز تھا کہ وہ جو کہتا وہ لازمی کرتا تھا۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے، پھر بھی دل بڑا کرتے وہ دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی روزیل سخت تیور لیے کھڑا تھا۔ اسے دروازہ کھولتے دیکھ دونوں کلائیوں سے جھکڑتا پیچھے لے جاتا، دروازہ لاک کرتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیا آئے روز تم مجھے دھمکیاں لگاتی رہتی ہو؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے روزیل حسن کو دھمکی دو؟ روزیل قہر آلود لہجے میں بولا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اٹس ہرٹنگ، وہ منمنائی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں منہا کے بازوؤں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ شٹ اپ، بہت درد ہو رہا ہے تمہیں، اور جو اپنے لفظوں سے تم مجھے دیتی ہو وہ کیا ہے؟ کون سا درد دیا ہے میں نے آپ کو روزیل؟ اس نکاح کے لیے آپ راضی نہیں تھے تو کیوں کیا؟ پاگل ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ تمہارے بابا نے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا، تمہیں سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، اور مجھے بیلی کا بکرا بنا دیا۔ تو نہ بنتے، آپ کو کون اس دنیا میں مجبور کر سکتا ہے؟ آپ تو روزیل حسن ہے نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر دیں۔ میرے بابا نے آپ کو مجبور کیا، آپ مان گئے ان کی بات۔ اب میں آپ کو مجبور کر رہی ہوں مجھے طلاق۔ شٹ اپ، اچانک سے روزیل حلق کے بل دھاڑا۔ منہا نے گھبرا کے باپ کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ صد شکر تھا کہ وہ جاگے نہیں تھے۔ روزیل، آواز بند،
بالکل آواز نہ نکلے۔ خبردار جو دوبارہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ روزیل انتہائی غصے سے بولتا منہا کو چپ کرا گیا۔ یہ رشتہ آپ نے مجبوری میں بنایا ہے روزیل حسن، اسے نہ آپ نبھا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، تو کیوں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں خود کو اور مجھے اس بے نام رشتے میں؟ بہتر نہیں کہ آپ اپنی راہ لیں اور میں اپنی۔ ہمت کرتے ہوئے منہا نے پھر سے الگ ہونے کی بات کر دی۔ جب وقت آیا تو اس رشتے کو اپنا بھی لوں گا، لیکن تب تک تم خود پہ قابو رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور بار بار مجھے فون کر کے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے حکم کا غلام نہیں، سمجھی تم؟ غصے سے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا، جبکہ منہا کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب کی کرچیاں تھیں۔ وہ کس دل سے اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی، کیونکہ وہ تن من دھن سے روزیل کی ہو چکی تھی۔ روزیل کے لیے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس بات سے اسے دکھ پہنچتا تھا جس نے 3 ماہ پہلے اس سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کو اب تک اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ نہ وہ اس نکاح کے بندھن کو کچھ اہمیت دیتا تھا، نہ ہی اسے سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ ایسے میں منہا سخت الجھ جاتی تھی اور وہ الفاظ منہ سے نکالتی جس سے روزیل کو غصہ آتا۔ اب بھی وہ اس پہ غصہ کرنے ہی آیا تھا، ورنہ تو 3 ماہ سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ منہا کس حال میں ہے کس حال میں نہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے ڈرا دھمکا کر اس نے پھر سے منہا کا منہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ منہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ، پر اتنا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ روزیل کے ساتھ بنا اس کا نکاح کا بندھن کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کرب سے ہچکی لے گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شہریار کو دبئی گئے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے صرف فون پر ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھا تھا، لیکن اس رابطے میں بھی سحر کہیں نہیں تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی والدہ سے فون پہ ان کا حال احوال پوچھا، لیکن سحر سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ دوسری طرف شیزا کے ساتھ اس کی دوستی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شیزا اسے لے کے بہت سنجیدہ تھی، لیکن شہریار اسے پھر بھی اپنی طرف سے کوئی نرم لمحہ نہیں دیتا تھا جس پہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو، اور اس کے نزدیک آئے وہ اس کو اپنا اچھا دوست ہی سمجھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ پاکستان میں اس کی منکوحہ ہے، وہ منکوحہ جو اس کی ماں کی پسند ہے، اور وہ اپنی ماں کی خاطر اگر وہ نکاح کر سکتا تھا اس نکاح کو نبھانا بھی جانتا تھا۔ ایسے میں وہ شیزا کے ساتھ کوئی نیا رشتہ استوار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن شیزا یہ بات نہیں جانتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شہریار کو بے انتہا پسند کرنے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس سے محبت کا اظہار کرتی، اچانک سے پاکستان سے کال آنے پر اسے پاکستان واپس جانا پڑا۔ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود وہ اس وقت وارڈ میں رومانہ بیگم کے پاس موجود تھی۔ آنٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان 2 ماہ میں شہر میں کافی کانفیڈنس آیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اپنی تعلیم نہیں جاری رکھی تھی۔ وہ گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ ارحم چودھری کا ڈر اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، اور رومانہ اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ آج ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل ہی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسن جہانگیر بھی ہاسپٹل پہنچنے والے تھے، جو کہ اپنی خاص میٹنگ میں مصروف تھے کہ انہیں اچانک فون آیا اور وہ ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ میں اب بہتر ہوں، تمہیں یہاں ہاسپٹل میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا سحر۔ وہ اس کو لے کر کافی پریشان ہو رہی تھیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ اگر ارحم چودھری کو ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور برا کرے گا۔ آنٹی میرے لیے آپ سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور آپ کو اس وقت میری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتی۔ آپ فکر نہیں کریں، کچھ برا نہیں ہوگا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ سحر نے اپنی معصومانہ باتوں سے رومانہ بیگم کا دل ہمیشہ کی طرح جیت لیا۔ وہ دل کی بہت صاف لڑکی تھیں اور رومانہ سے سچی محبت اور عقیدت کرتی تھیں، اور رومانہ بھی اس کو بہت چاہت دیتی تھی۔ شام تک انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو شہریار بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ ماں کی بیمار حالت کو دیکھتا وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ مما آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھا۔ اس وقت کمرے میں وہ اکیلا ہی تھا۔ سحر اپنے روم میں تھی۔ بیٹا عمر کا تقاضا ہے، کچھ سوچئے، ایسے انسان کے پاس تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ تم بھی تو وہاں جا کر بھول گئے تھے، رومانہ بیگم نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ مما آپ جانتی ہیں میں وہاں پہ بزنس کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا۔ بیٹا تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں،
لیکن میں کچھ سوچ رہی تھی. کیا ماما بتائیے مجھے پلیز. آپ پریشان نہ ہوئیے. ماں کے پاس بیٹھا وہ انہیں اپنے سینے سے لگا گیا. میں چاہتی ہوں کہ سحر کب تک ڈر ڈر کے جیے اس کی رخصتی کر دوں کہ وہ تمہارے پاس ہو. میں بھی مطمئن ہوں. میں اس کی اکیلے حفاظت نہیں کر سکتی. ان کی بات بھی شہریار نے اپنا ماتھا مسلا. اسے نہیں پتا تھا کہ 2 ماہ بعد واپس آنے پر اس کی ماں ایسی کوئی ڈیمانڈ کرے گی. مما ابھی وہ بہت امیچور ہے اور آپ جانتی ہیں. وہ امیچور نہیں بیٹا, تم ابھی اس کو اچھے سے جانتے نہیں. ہاں وہ معصوم ہے, تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہے, لیکن بہت سمجھدار ہے. ایک بار پھر سے رومانہ بیگم سحر کی تعریفیں کرنا شروع ہو چکی تھیں, جس سے شہریار انتہائی چڑ کھاتا تھا. اچھا آپ اپنا خیال رکھیے, جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا, اور پریشان بالکل مت ہوں. میں اماں سے مل کر آتا ہوں. سبھی گھر والے رقیہ بیگم کو اماں ہی کہا کرتے تھے. شہریار رقیہ بیگم سے ملتا اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. شاور لے کر فریش ہوتا تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا. وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ماں کا ارادہ سحر کی رخصتی کرنے کا تھا. وہ کر کے رہیں گی. ایسے میں شہریار کو شیزا کی انتہائی یاد آئی, جو اس بار اس کو آنے ہی نہیں دے رہی تھیں. رومانہ بیگم کی اچانک بیماری کا سن کے وہ خاموش ہو گئیں, اور وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس بار وہ جائے گا تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. رخصتی 2 دن بعد کی رکھ دی گئی. شہریار دل سے تو راضی نہیں تھا, لیکن اسے یہ رخصتی اب لینی پڑ رہی تھی. رومانہ بیگم کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا. بہت زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں, لیکن رخصتی بہت اچھے پیمانے پہ گھر میں ہی کی گئی تھی. گھر کے پچھلے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا. روزیل نے سب انتظامات کیے. بھائی کی شادی کو لے کے وہ کافی ایکسائٹڈ تھا, لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے کچھ سادگی اپناتے فنکشن ارینج کیا گیا تھا. اس دوران جاوید خان شہر میں نہیں تھے. وہ روپوش ہو چکے تھے, کیونکہ ارحم چودھری کو وہ قرض وقت پہ ادا نہیں کر سکے تھے. ایسے میں وہ ان سے بیٹی کی ڈیمانڈ کرتا, اور وہ بھی اب سحر کے لیے فکر مند تھے. اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپ چکے تھے. اس کے لیے خود ارحم چودھری کی گرفت سے نکل کے انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے. ارحم چودھری جاوید خان کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا, پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اور وہ خود کہاں ہے. سحر کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش شہریار کے اندر بالکل نہیں تھی. اس کے لیے سحر ایک ذہنی مریضہ تھی, اور وہ سحر کے ساتھ خود کی زندگی کو ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا. وہ جیسے ہی کمرے میں آیا, دلہن کے روپ میں اپنے بستر پہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی سحر کو دیکھ ایک پل اس کا دل بری طرح دھڑکا, لیکن اگلے ہی پل وہ اسے نظر انداز کرتا باتھ روم کا رخ کر گیا. بیچاری سحر وہیں بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہ گئی. اسے 2 ماہ پہلے والا اپنا ٹکراؤ یاد آیا. وہ بری طرح بے چین ہونے لگی. شہریار شاور لیتا, لوز ٹراؤزر پہنتا باہر نکلا تو سحر کو ویسی ہی کنڈیشن میں بیٹھا دیکھ لب بھینچ گیا. اٹھو بستر سے فوراً, وہ اس پہ حکم صادر کر گیا. وہ جھٹ سے بستر کو چھوڑتی لڑکھڑاتے اٹھ بیٹھی تھی. چلو جاؤ کمرے سے باہر. وہ بستر پہ نیم دراز ہوتا نیا حکم جاری کر گیا. کہاں جاؤں؟ وہ گھونگھٹ نکالے ہی پوچھ رہی تھی. جاؤ جا کے اماں کے کمرے میں سو جاؤ, لیکن مما کو پتہ نہ چلے. بہت خاموشی سے جاؤ. وہ موبائل اٹھاتا, اسے بچوں کی طرح سمجھاتا, بنا اس کی طرف دیکھتے بولا, لیکن آج تو ہماری سہاگرات ہے, اور آنٹی نے کہا تھا اب سے آپ کے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہے. اس کی باتیں سنتا شہریار کا دماغ پھک سے اڑا. وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ کمسن اور نادان ہے, اس کے منہ سے سہاگرات کا لفظ سنتا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. میں تم جیسی بچی کے ساتھ سہاگرات مناؤں گا؟ شہریار حسن اتنا ترسا ہوا نہیں. تم جیسی چھوٹی سی بچی کو اپنے بستر پہ بلائے. چلو جاؤ اماں کے کمرے میں جا کے سو جاؤ, اور پلٹ کے بھی مت دیکھنا, اور نہ ہی اس طرح کی بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنا, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا. سحر ششو پنج کا شکار ہونے لگی. جبکہ شہریار لائٹ آف کرتا اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا. ہر دلہے کی طرح اس کو بھی اپنی شادی کو لے کے بہت سے ارمان تھے. 28 سال کا جوان خون تھا, اس کے اندر بھی جوان جذبات بہت انگڑائیاں لے رہے تھے, لیکن مقابل لڑکی کیا سہن کر پاتی. وہ اتنی کمسن تھی کہ وہ اسے اس سہاگرات کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا, جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ 18 سال کی ہے, پر وہ اب تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا تھا, نہ دیکھنے کا خواہش مند تھا. اسے بار بار میچور سی شیزا یاد آئی, جس وجہ سے وہ اپنی مرحوم کی جانب بڑھ نہیں پا رہا تھا. لائٹ آف ہونے پہ سحر کو اندھیرے سے ڈر لگنے لگا.
وہ وہیں چپ چاپ نیچے کاؤچ پہ بیٹھ گئی. آنکھوں سے بے آواز بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن لب بالکل خاموش ہو گئے تھے. وہ جان گئی تھی سامنے موجود شخص اس کا محرم ہے، لیکن زبردستی کا. وہ اس کے ساتھ نکاح سے بھی خوش نہیں تھا اور نہ اب شادی سے. وہیں کاؤچ پہ بیٹھے بیٹھے وہ سادہ اور پاک دل لڑکی وہیں اپنا سر بازوؤں پہ ٹکاتی سونے کی کوشش کرتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی. دوسری طرف شہریار بھی بنا اس کی پرواہ کیے کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں خود کو نیند کی آغوش میں دے گیا. رات کے آخری پہر اچانک سے شہریار کی آنکھ کھلی تھی. ایک دم سے اسے سحر کا خیال آیا. او گاڈ، میں بھی نہ. غصے میں اسے بول دیا کمرے سے جانے کا. وہ بے وقوف چلی بھی گئی. اب مما کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی. اچھی بھلی بے وقوف لڑکی مل گئی ہے. وہ جی چاہتا لیمپ آن کرتا اٹھ کے باہر جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ کاؤچ پہ سوئے اس وجود پہ جا ٹھہری. وہ تو ایک لمحے کو مبہوت ہی ہو گیا. دل کی دھڑکن رک سی گئی. گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا. اس کے لپسٹک سے سجے نرم گلاب سی پنکھڑیوں سے لبوں کو دیکھتا وہ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا. اس کے لہنگے کا کھلا گلا اس کے نسوانی حسن کو عیاں کرتا شہریار کی سانسوں میں ارتاش برپا کر گیا. وہ لڑکی قیامت خیز حسن رکھتی تھی. شہریار نے اسے 2 سے 3 بار ہی دیکھا تھا. وہ ہمیشہ خود کو بسی سے چادر میں لپیٹے رکھتی تھی. آج اس کا مکمل حسن دیکھتا وہ بہکنے لگا تھا. وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی. اس کے جوان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت رکھتی تھی. شہریار کے لبوں کو مسکان نے چھوا. 2 ماہ پہلے اس سے ٹکرانا یاد آیا تو اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا. اس لمس کو وہ آج تک بھولا نہیں تھا. پھر کیسے اس نے سوچ لیا کہ اس کے نکاح میں آئی لڑکی مکمل جوان لڑکی تھی نہ کہ چھوٹی بچی. وہ آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرتا بستر پہ لایا تھا. وہ ذرا سا خسماتے پھر سے سو گئی جبکہ نرم گرم بستر پاتے اس کے چہرے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے. شہریار لیمپ کی روشنی ڈم کرتا اس کے قریب لیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا. کسی کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے سحر کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں. کون ہے؟ چھوڑو مجھے، وہ بچوں کی طرح گھبرائے روتے ہوئے بولی. تمہارا شوہر ہوں شہریار حسن. شور کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گھمبیر لہجے میں بولا. میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں، مجھے چھوڑ دیں. وہ اس کے لمس پہ گھبراتے بولی. تم میری بیوی ہو سحر شہریار حسن، اور تمہیں پتہ ہے نا آج ہماری سہاگرات ہے، اور سہاگرات کا تو تمہیں پتہ ہوگا کیا ہوتی ہے. شہریار نے اسے کچھ دیر پہلے کے الفاظ دہرائے تو سحر دل تھام کے اسے دیکھنے لگی. آپ میرے ساتھ سہاگرات منائیں گے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی. کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ تعلق گہرا ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا. بقول اس کی مما کے سحر بہت سمجھدار لڑکی ہے تو وہ اب اس کی سمجھداری دیکھنا چاہتا تھا. آپ کا حق ہے مجھ پہ، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، میں روکوں گی نہیں. وہ سر جھکائے گھبرائے ہوئے بولتی کہیں سے بھی 18 کی نہیں لگ رہی تھی. قریب آؤ میرے. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کے کمسن سراپے میں کھونے لگا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بنا جھجکتے بول رہی تھی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں. تو ڈر کیسا؟ شہریار نے کہتے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا. اچھا ایک بات تو بتاؤ، تمہیں پتہ ہے سہاگ رات میں دلہا دلہن ایک دوسرے کے بہت پاس آتے ہیں. وہ اس کی جیولری اتارتا اس کے ماتھے پہ لب رکھے دھیرے دھیرے بول رہا تھا. اتنا پاس کہ 9 ماہ بعد دلہن پریگننٹ ہو جاتی ہے اور بیبی اس دنیا میں آ جاتا ہے. سحر کی بات پہ شہریار کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی کمر سہلانے لگی تو شہریار نے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا. تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ اسے معصوم سمجھ رہا تھا. میں نے موبائل پہ دیکھا تھا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایسے لکھا تھا یوٹیوب پہ، تو اتنے سارے بیان کھل گئے اور پھر سب وہاں پڑھا. اچھا، اور کیا کیا لکھا تھا وہاں؟ شہریار نے تجسس سے پوچھا. لکھا تو بہت کچھ تھا. پھر کچھ ویڈیوز کھل گئیں. سحر اب بھی بنا ڈرے جھجکے سب بتا رہی تھی. کیسی ویڈیوز؟ شہر کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی. وہ اس میں دلہا دلہن ہوتے ہیں اور ان کا بس اب کبھی میں موبائل پہ تمہیں یہ سب کرتے نہ دیکھوں. وہ اسے غصے سے ڈانٹ گیا. میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو یوٹیوب کھول کے رکھ رہا تھا، اور پھر میں نے کچھ ناولز پڑھے تھے، اس میں بہت کچھ لکھا تھا سہاگ رات کا. وہ پھر سے پٹڑی سے اترنے لگی تو شہریار نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں پہ چن لیے. اس اچانک افداد پہ سحر کے دل کی دھڑکن تھمی تھی. شہریار اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، پل میں بہکتا اس کا سر تکیے پہ گراتا اس پہ سایہ فگن ہوا. یور لپس آر سو یمی. وہ اس کے لبوں پہ جھکا بوجھل سانسوں سے بولا.
اور آپ کے ہارڈ ہیں، مونچھوں والے، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ اس کی معصوم اور دل فریب باتیں سنتا وہ اس کا بلاؤز کی ڈوریاں کھولتا اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھ گیا۔ ابھی تمہیں یہ چبھن بہت جگہ محسوس ہونے والی ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا، سب کچھ بھلاتا اس کمسن سراپے میں کھونے لگا۔ بہت سافٹ ہو یار تم، جسٹ این امیزنگ۔ اس کی دھڑکنوں پہ دیوانہ وار اپنا لمس بکھیرتا وہ اس کے حسن کے قصیدے بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ بہت ہارڈ ہیں، وہ اس کے سخت چٹانی سینے پہ ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے پھولتی سانسوں سے بولی۔ مرد ہاٹ ہوتے ہیں پاگل۔ وہ اس کے گال پہ دانت گاڑتا اس سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سے باتیں کرتے شہریار کو مزہ آ رہا تھا۔ پہلی بار ایسی لڑکی سے ٹاکرا ہوا تھا جس کی باتیں بھی اسے عجیب سا سرور دے رہی تھیں، چھوٹی سی ہو لیکن پٹاخہ ہو پوری۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنی بیڈ کو مس کرتا اسے تنگ کر رہا تھا، دھیرے دھیرے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اب اس کی روح میں شامل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ بیبی پلاننگ۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کی لو کو چھوتا بولا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں پڑھا تھا میں نے۔ وہ جھٹ سے بولتی شہریار کو روک رہی تھی۔ تم نے پڑھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سٹیپ کو سکپ کر دیا جائے، وہ کہتے اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہوتا۔ پل میں اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں شہریار کی شدتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی نازکی کو محسوس کرتا، اپنی شدتوں میں کبھی کمی لاتا، کبھی جوان خون جوش مارنے لگتا، لیکن شہریار نے معصوم سحر سے اپنا حق پوری شد و مت سے لیا تھا۔ سحر کو تو اصل سہاگرات کا مطلب ہی اپنی سہاگرات پہ سمجھ آیا تھا۔ اسے پتا ہوتا کہ سہاگرات میں اتنا درد ہوتا ہے تو وہ رومانہ بیگم کو رخصتی سے منع کر دیتی، پر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس کی کمسنی خوبصورتی کا نشہ شہریار کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ چٹخ! تھپڑ کی گونج کافی اونچی تھی۔ رزیل گال پہ ہاتھ رکھے حیرت اور ضبط سے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے گھر آتے ہی اس کے گال پہ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو اس کے منہ پہ چھاپا تھا، جبکہ ان کے ساتھ آئی لڑکی نے سہم کے رزیل کو دیکھا۔ اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے وہ بری طرح بھڑکے تھے۔ حسن کیا ہوا؟ آپ نے رزیل پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ریلنگ کے پاس آ کے کھڑی ہوتی سحر بھی بری طرح ڈر کے نیچے والے مناظر کو دیکھتی ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ اسے حسن صاحب سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے ہر اس انسان سے خوف محسوس ہوتا جو ہاتھ اٹھاتا یا مار کٹائی کرتا تھا۔ بابا پلیز مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ کچھ کہنے کو بچا ہے اب؟ ایک تو تم نے اس بچی سے نکاح کیا اور بجائے اس کے کہ گھر لاتے اپنی ذمہ داری سمجھتے تم اسے وہیں چھوڑ آئے اور پلٹ کے 3 ماہ خبر نہیں لی۔ مجھے یہ بتاؤ یار، تمہارے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آ گیا؟ وہ ضد چائے تھے۔ روزیل کی قہر بار نگاہیں منہا پہ تھیں جو آنسو پونچھتی ڈرے سہمے ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا یہ نکاح حادثہ ہوا ہے، اس کے بابا میرے اسکول ٹیچر رہ چکے ہیں۔ ایک تو تم نے ان کے ساتھ نیکی کی اور اب تم اسے جتا بھی رہے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے تھیلی میں مت جمع کریں جس میں سوراخ ہوں۔ روزیل تمہاری تربیت ہم نے ایسی تو نہیں کی تھی۔ رومانہ بیگم نے بھی دکھ سے روزیل کو دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ مما پلیز، بابا تو میری بات ہی نہیں سن رہے، آپ تو یقین کر لیں مجھ پہ۔ وہ سر جھکائی یاسیت سے بولا۔ منہا کے فادر ہاسپٹلائزڈ ہیں روزیل، اگر تم نے ذمہ داری اٹھا ہی لی تھی تو نبھا بھی لیتے۔ وہ کرب سے بولے۔ اگر میں آج ہاسپٹل میں نعمان کو نہ دیکھتا، منہا سے نہ ملتا تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا اس سچائی کا۔ حسن جہانگیر نے ساری بات رومانہ بیگم کے گوش گزار دی۔ نعمان صاحب ان کے پرانے دوست نکلے تھے اور وہ انہیں ہاسپٹل اکیلا بے یار و مددگار دیکھتے خود کو ان کی مدد کرنے سے روک نہ پائے۔ ان کی محبت اور نرم انداز پہ ہی منہا نے دل کھول کے ان کے آگے رکھ دیا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ اپنے جس شوہر کا تعارف ان سے کروا رہی ہے وہ ایسی شوہر کا باپ ہے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے روزیل تمہاری حرکتوں پہ۔ چھوٹے سے بچے تو نہیں، نہ ہی ٹین ایجر کہ ہر بات کو باریک بینی سے سمجھائی جائے۔ خود سمجھدار ہو اور اب سمجھداری کا ثبوت دو، اور منہا اب سے یہیں رہے گی اسی گھر میں تمہاری بیوی بن کے، اور میں امید کرتا ہوں اب کی بار تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ انہوں نے کہتے ہی لب بھیجے جس پہ روزیل کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اپنے آنسو پونجے جبکہ وہ غصیلے انداز میں اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ روزیل، میں نے نہیں بتایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انکل تمہارے بابا ہیں، سب انجانے میں ہوا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے جا رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے بولتی دیوار میں جا سمائی۔ پلیز مارنا مت روزیل،
وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ دھرتی اسے شوق لگا گئی. اس نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. پھر وہ کیوں ڈر کے اپنے گال کو چھپا رہی تھی؟ روزیل رک جانے پہ منہا نے ڈرے سہمے اپنی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا، جبکہ وہ بالکل اسپاٹ انداز میں کھڑا اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا. ہاتھ نیچے کرو. روزیل کا لہجہ خود بخود نرم ہوا تھا. منہا نے اپنے کانپتے ہاتھ نیچے گرا لی. تمہیں ایسا کیوں لگا میں تم پہ ہاتھ اٹھانے لگا ہوں؟ اس کے سوال پہ منہا کے چہرے کا رنگ فک ہوا. وہ پتھرائی نظروں سے روزیل کو دیکھ رہی تھی. کچھ پوچھ رہا ہوں منہا، آنسر می. اب کی بات لہجہ تھوڑا سخت تھا. وہ بلال. اس کے لبوں سے کسی نامحرم کا نام سنتے وہ بری طرح تپا تھا. وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اسی کا تو رونا ہے روزیل، کبھی سمجھے ہی نہیں تم. اس کی وجہ سے بابا نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کیا تھا، پر تم نے مجھے اپنانے کی بجائے وہیں چھوڑ دیا. میری حفاظت کرنے کی بجائے تم مجھے... کیا کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ؟ بولو. روزیل اس کے اطراف میں دونوں بازو جمائے سخت لہجے میں پوچھنے لگا. مجھے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جس پہ میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا اس پہ. تو بدلے میں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا 2 دفعہ. وہ اس کی خون آشام نگاہوں میں آنکھیں گاڑتے بولی. روزیل کو کانٹوں پہ گھسیٹ گئی. تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ لب اینچتے بولا. بتانا چاہا بہت دفعہ، لیکن تم سننے کو تیار ہی نہیں تھے. ہر بار لڑکے چلے جاتے اور پھر کتنا وقت گزر جاتا تم خبر ہی نہ لیتے. کیسے کہتی تم سے؟ اور پھر میں نے سب مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا. جو تھا تو مشکل کام، لیکن مجھے کرنا پڑا. میں اسے جان سے مار دوں گا. روزیل نے مکہ بناتے دیوار پہ مارا. جواباً وہ خاموش رہی. روزیل جلد باز اور سخت غصیلا انسان تھا، اور اس وقت وہ واقعی جنونی ہوا تھا، جس پہ منہا نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا. آج کے بعد تم یہیں رہو گی اور اکیلے باہر نہیں جاؤ گی. میری اجازت کے بنا گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی. تم مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا. تمہاری حفاظت کے لیے اگر تمہیں قید بھی کرنا پڑا تو کروں گا. وہ قطعی انداز میں بولتا پیچھے ہٹ گیا. یہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے پیار نہیں کر سکتا. وہ گہرا سانس بھرتی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی. کچھ ہوا ہے کیا؟ شہریار حسن جیسے ہی گھر آیا اس کا سیدھا رخ آج اپنے کمرے کی جانب تھا، کیونکہ سحر نے اسے روتے ہوئے فون کیا تھا، اور اسی ٹیشن میں وہ آج جلدی گھر آتا بجائے ماں کے کمرے کی طرف جانے کے اس کے پاس چلا آیا. اس کے پوچھنے پہ اس کے سینے سے جا لگی. وہ دھڑکتے دل اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شہریار نے اس 1 ہفتے میں جتنا اسے سمجھا تھا وہ اسے اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی تھی. وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری تھیں. اس 1 ہفتے میں وہ اس کے سامنے ایک بار بھی نہیں روئی، سوائے رات بھر اس کی شدتوں پہ. وہ بھرپور سسکیوں کے ساتھ بے آواز آنسو بہایا کرتی تھی، جبکہ آج وہ اس کے آفس میں جانے پہ اسے فون کرتی گھر بلا چکی تھی. پر سحر کچھ بتاؤ گی بھی یا یوں ہی روتی رہو گی؟ آج انکل نے روزیل بھائی کو مارا تھا، ان پہ ہاتھ اٹھایا. وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی. بابا نے روزیل پہ ہاتھ اٹھایا. اس کی بات پہ شہریار کو اچنبا ہوا. ناممکن. بابا روزیل سے بہت پیار کرتے ہیں. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی. وہ روزیل پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. شہریار اس کی بات مانا ہی نہیں. آپ میرا یقین کریے. سب کے سامنے انہوں نے روزیل بھائی کو زور کا تھپڑ مارا تھا. ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے انکل لے کے آئے تھے. وہ روزیل بھائی کی بیوی تھی، ایسا انکل بول رہے تھے. وہ آنسو پونچھتے مزید شہریار کو آگاہ کر رہی تھی. اچھا تم اتنا مت سوچو، ریلیکس رہو، میں دیکھ لوں گا سارا معاملہ. تم رونا دھونا بند کرو یار. وہ اس کے مسلسل رونے پہ زچ ہوا. انکل بھی اور مردوں کی طرح ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں. ایسا کچھ نہیں، ایسا مت سوچو، بابا بہت اچھے ہیں. یقیناً روزیل نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ بابا اتنی جلدی ہائپر نہیں ہوتے. وہ اسے سجا بجا کے باپ کے حق میں ہموار کرتا خود ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. ان سے اسے آج کے ہوئے تمام واقعے کی تفصیل سنتا اپنا ماتھا سہلا گیا. اچھا آپ فکر نہ کریے، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. وہ ماں کی تسلی کرواتا واپس اپنے روم کی جانب آ گیا. روزیل سے وہ صبح بات کرنے کا ارادہ باندھتا اس وقت سحر کے قریب جاتا اس کے آنسو پونچھنے لگا. اب رونا کس بات کا ہے؟ وہ محبت پاش لہجے میں پوچھ رہا تھا. روزیل بھائی کا گال لال ہو گیا تھا. وہ ابھی بھی اس واقعہ کے زیر اثر تھی، اور شہریار اس کا دھیان بٹانے میں ناکام ہو رہا تھا. اس لیے لائٹس آف کرتا اسے لیے بستر پہ گرتا خود میں گم کرنے لگا. اور اسی پل سحر واقعی سب بھلا گئی. وہ شہریار کی باہوں میں بکھرتی اس کی شدتیں سہتی چلی گئی.
بہت محبت سے اس نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے گزرتی رات میں اس کی اور اپنی سانسیں ایک کر گئی تھیں۔ بہت محبت سے اس نے اسے اپنے سینے میں بھیجے گزرتی رات میں اس کی اور اپنی سانسیں ایک کی تھیں۔ روزیل منہا کو ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کے بابا کا علاج چل رہا تھا۔ وہ اسے اس کے بابا کے پاس بٹھا کے کاؤنٹر تک گیا تھا کہ اچانک بلال اندر داخل ہوا۔ منہا گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے واہ، اتنے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے باپ کو؟ بہت اچھے بھائی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولتا منہا کو لب بینچنے پہ مجبور کر گیا۔ اب کس امیر زادے کی رات رنگین کی ہے؟ وہ اس کی ذات کے پرخچے اڑاتا اسے سخت تکلیف دے گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ منہا کا بے دھڑک بولنا بلال کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چوئنٹی کو بھی پر لگ گئے ہیں؟ واہ، وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ منہا باپ کے بستر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے بابا دوائیوں کے پر اثر بے ہوش تھے۔ منہا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے شدت سے چاہا تھا روزیل اندر آ جائے اور اس بلال کو سبق سکھائے۔ تمہارا باپ اب موت کے منہ میں جا چکا ہے، کسی وقت بھی اس کا بلاوا آ سکتا ہے۔ تم اکیلی کیا کرو گی؟ کیونکہ تمہارا نام نہاد شوہر تو تمہیں دیکھتا تک نہیں، اور یقیناً ابھی تک اس نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہوگا۔ تم خود کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے منہا نے جھٹکتے فوراً ناکام بنایا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار قریب آئے تو جان لے لوں گی تمہاری۔ منہا کو اتنی سستی نہیں کہ تجھ جیسے 2 ٹکے کے انسان کے آگے بچ جائے۔ منہا کی سخت گیر آواز اندر آتے روزیل نے سنی تھی۔ تیری اوقات 2 ٹکے کی ہی ہے، جسے شوہر منہ نہ لگائے وہ عورت 2 ٹکے کی ہی ہوتی ہے۔ بلال کے الفاظ سنتے روزیل نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے تھامے باہر نکالتے زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا، اور پھر وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا۔ ہاسپٹل میں ایک دم سے شور اٹھا تھا۔ لوگوں نے اور ہاسپٹل کے عملے نے بیچ بچاؤ کرتے روزیل سے بلال کو لگ گیا۔ جان سے مار دوں گا اگر میری بیوی کے پاس بھی بھٹکا تو۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا، جبکہ بلال اپنے منہ سے خون کو صاف کرتا خود کو چھڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ روزیل جیسے باڈی بلڈر وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اب تک منہا کو اس لیے ہراس کر رہا تھا کیونکہ روزیل کی طرف سے اس کو پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی، پر آج روزیل کو اس کے ساتھ کھڑا ہوتے دیکھ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ روزیل ICU میں آیا تھا، جہاں منہا چہرہ چھپائے باپ کے قریب کھڑی روتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ روزیل کو روکتی یا اسے کچھ کہتی۔ وہ وہیں کھڑی پیوست رہ گئی۔ یہاں آؤ۔ اندر جاتے روزیل نے اسے اپنے قریب بلایا تو وہ ڈرتے ہوئے کانپتے قدموں سے اس کے پاس گئی۔ روزیل نے اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ روزیل نے بھی اسے خوب سارا رو لینے دیا۔ بس آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں سے آنسو پونچھتا اسے مضبوط لہجے میں اپنی بات باور کرا رہا تھا۔ تم میری حفاظت کرو گے؟ ہاں، وہ بہت مان سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی جان سے بھی زیادہ عزتوں کے لیے تو ہم مر مٹنے والے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا بہت پیار بھرے لہجے میں بولا تو منہا کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑی۔ اسے روزیل کا بدلہ بدلہ انداز بہت بھا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ روزیل اس سے پیار کرے، اس کی کیئر کرے، اسے پلکوں پہ بٹھائے۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کا محافظ بنے، اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ روزیل کے دل کو اللہ نے نرم کر ہی دیا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ آخر کچھ تو بتا کے گئی ہوگی۔ شہریار مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح شہر کو ڈھونڈ رہا تھا، جو اچانک بنا کسی کو بتائے گھر سے چلی گئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پلیز شہری اس معصوم کو ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے شہر ہر حال میں چاہیے، کہیں وہ ارحم چودھری کے پاس۔ رومانہ بیگم دل کا ڈر زبان پہ لے آئیں، لیکن اسے کیا پتا شہر یہاں ہے، اور شہر خود گئی ہے گھر سے۔ پھر حسن صاحب نے پولیس فورس لگائی ہوئی تھی، اپنے آدمی بھی شہر کی تلاش میں چھوڑے ہوئے تھے، لیکن 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک شہر کا پتہ نہیں چل سکا، جس پہ شہریار کا دماغ اب معاف ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اننون نمبر سے کال آتے وہ فوراً اٹھا گیا۔ دوسری جانب شہر کی روتی بلکتی آواز سنتا وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ شہری، وہ بلک کے بولی تو شہریار کا دل ڈوب کے ابھرا۔ کہاں ہو تم شہر؟ شہریار نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ مجھے بچا لیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے کہاں رکھا ہے، یہ موبائل مجھے یہاں سے ملا، مجھے آپ کا نمبر یاد تھا، اللہ کا نام لے کے آپ کو کال ملائی ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے۔ وہ روانی میں بات کر رہی تھی
کس کا موبائل ہے یہ؟ وہ تمہارے پاس ہے کیا اس وقت؟ جی وہ یہی ہے، لیکن زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بچا لیں ارحم چودھری سے۔ موبائل جس لڑکی کا تھا اس نے سحر سے کھینچ لیا۔ اگر اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، آ کے لے جاؤ۔ کب تک اس درندے سے بچی رہے گی؟ کوئی پتہ نہیں اس لڑکی نے شفاق انداز اپنایا تھا۔ میری سحر کو کسی نے چھوا بھی تو اس کے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ وہ غصے کی شدت سے چلایا تو مقابل لڑکی نے کان بند کر لیے۔ بہتر ہوگا آ کے کوئی عملی مظاہرہ کرو بجائے چیخنے چلانے کے، اس لڑکی نے منہ بناتے کہا، اور پھر اگلے 20 منٹ میں شہریار پوری پولیس فورس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے ارحم چودھری کے فارم ہاؤس پہ چھاپا مارا تھا۔ جو ایڈریس اس لڑکی نے دیا تھا وہ لڑکی ارحم چودھری کی محبوبہ تھی، اور ارحم چودھری کسی اور لڑکی کو اٹھا لایا تھا جس پہ وہ لڑکی سیخ پا ہو گئی۔ اسے ارحم چودھری کی بے وفائی بری طرح گھلی تھی، اور پھر اسی نے ارحم چودھری کو منہ کے بل گرایا، اور وہ گرا۔ اچانک پولیس کے چھاپے پہ وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ پولیس کی ہراست میں آ چکا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں پکڑا جائے گا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عورت جب ضد اور بدلے پہ آتی ہے تو اسے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لڑکی نے بھی ارحم کو بری طرح برباد کر دیا تھا۔ سحر اپنے سامنے شہریار کو دیکھتے اس کے کشادہ سینے میں جا سمائی۔ شہریار نے سحر کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا، لیکن وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ وہ گھر سے اکیلی نکلی تھی، بنا کسی کو بتائے۔ اس کی سزا وہ اسے ضرور دینے والا تھا، پر ابھی کے لیے وہ چپ ہوگا۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ فی الحال شہریار کا غصہ سہ سکتی۔ سارے راستے وہ خاموش ہی رہا، جبکہ اس کی خاموشی سحر کو بری طرح گھلی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا رومانہ بیگم کے گلے سے جا لگی۔ ان کے دل کو سکون محسوس ہوا، جبکہ شہریار بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ رومانہ بیگم کی نصیحتیں سنتی کمرے میں آئی تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو شیزا، اپنے دل و دماغ سے یہ سب نکال دو اور آگے بڑھو۔ میرے لیے کچھ بھی دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے تم ہمیشہ میری بیسٹ فرینڈ رہو گی۔ وہ فون پہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ سحر کے اندر بیوی والی روح ایک دم ہی جاگی تھی۔ وہ کال بند کرتا واپس پلٹا تو سحر کو دیکھتے وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ یہ لڑکی شیزا کون تھی جو آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے؟ وہ سب کچھ بھلائے پورے حق سے پوچھ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ شہریار حسن نے منہ بگاڑتے کہا، میں بیوی ہوں آپ کی۔ وہ روحان سے ہوتے بولی، ہاں تو کب انکار کیا؟ اس کے چہرے پہ پھیلتے حزن و ملال کے رنگ دیکھتا نرم پڑا تھا۔ تو بیسٹ فرینڈ بھی مجھے ہونا چاہیے نا؟ وہ شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے سوالیہ انداز میں بولی، تم مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو گھر سے بنا بتائے نکلتی؟ مجھے 2 گھنٹے تم نے پریشان رکھا، تمہیں احساس ہے اس بات کا؟ یہ سوچ کے کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ایک بار بھی تم نے میرا نہیں سوچا، اس گھر کی عزت کا نہیں سوچا اور منہ اٹھا کے نکل گئی۔ شہریار اچھا خاصا تپا ہوا تھا۔ اینڈ سوری، مجھے فون آیا تھا کہ اپنے بابا کو زندہ سلامت دیکھنا ہے، تو بتائے گئے ایڈریس پہ چپ چاپ پہنچ جاؤ ورنہ بابا کو مار۔ سحر فوراً اپنی غلطی مان گئی، اور تم نے سوچا میں تو بہت 30 مار خان ہوں، اپنے بابا کو بچا لوں گی، ہے نا؟ وہ اس کے قریب آتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا، مجھے پتا تھا میرے شہریار حسن 30 مار خان ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ لیں گے اور مجھے بچا لیں گے۔ وہ بہت مان سے اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کرتے سر اوپر اٹھائے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، تو شہریار نے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے ضروری ہو گئی تھی، سانسوں سے بھی زیادہ۔ اس کچھ عرصے میں ہی شہریار کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ اب بتائیے آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ وہ بھی بھویں اچکاتی پوچھ رہی تھی۔ فرسٹ کس می دین آئی ول ٹیل یو، وہ اس کے لبوں پہ انگوٹھا مسلتا بولا تو سحر شرما کے اس کے سینے میں چھپی تھی، جبکہ شہریار حسن نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے پرسکون ہوتے اسے سینے میں بھیجا۔